پادری نے کہا، اب تم ٹیکساس میں ہو، یہ مقامی ہے۔ حال کی روشنی پالش شدہ اسٹیج پر چمک رہی تھی، جیسے آسمانی روشنی ہزاروں مشتاق چہروں پر بکھر رہی ہو جو ہیوسٹن میں جمع تھے۔ جوئل آسٹین کا چرچ، جو اپنی شان و شوکت اور مثبت پیغام کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بے شمار چینلز کے کیمرے قطاروں میں کھڑے تھے، ان کی سرخ روشنیاں خاموش آنکھوں کی طرح ہر لمحے کو قید کرنے کے لیے تیار۔ یہ جدید تاریخ کے سب سے غیر معمولی واقعات میں سے ایک بننے جا رہا۔ پہلی بار برکینا فاسو کے صدر ابراہیم ٹریورے، وہ نوجوان رہنما جس نے افریقہ کو ہلا کر رکھ دیا اور مغربی طاقتوں کے ایوانوں کو بے چین کر دیا، امریکہ کے سب سے بااثر ٹیلی وینجلنسٹ کے سامنے بیٹھے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ جلد ہی گرجدار الفاظ فضا کو کس طرح چیر ڈالیں گے۔ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے جوئل آسٹین نے اپنے گرمجوش کسان لہجے میں آغاز کی۔ خواتین و حضرات، آج رات ہم خوش قسمت، ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے لاکھوں کو متاثر کیا ہے، ایک بہادر شخص، تبدیلی کا علم بردار۔ براہ کرم صدر ابراہیم ٹریورے کو خوش آمدید کہیں۔ ہجوم نے تالیاں بجائیں۔ کچھ لوگوں کے چہروں پر تجسس تھا، کچھ کے چہروں پر شک۔ ان میں سے اکثر کے لیے ٹریورے محض ایک اور افریقی رہنما تھے جن کے بارے میں انہوں نے بس یہ سنا تھا کہ وہ مغربی غلبے کے خلاف سخت بیانات دیتے ہیں، مگر جب وہ اٹھے تو پورا حال خاموش ہو گیا۔ ان کی موجودگی پرکشش اور غیر متزلزل تھی۔ وہ نہ مسکرائے نہ ہاتھ ہلایا، بس سیدھے کھڑے رہے۔ ان کی فوجی جیکٹ کھلی ہوئی تھی اور آنکھیں تیز روشنیوں کو چیر رہی تھیں۔ انہوں نے شروع کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی اجازت دی، مگر میں یہاں خوش کرنے تعریف کرنے نہیں آیا۔ میں یہاں سچ بولنے آیا ہوں، چاہے وہ سچ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ جوئل آسٹین اپنی مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے بولے، جناب صدر، یہی وجہ ہے کہ ہم آج رات یہاں ہیں، آپ کا سچ سننے کے لیے۔ ہجوم نے دوبارہ تالیاں بجائیں، لیکن ٹریورے نے ہاتھ اٹھا کر خاموشی کا اشارہ دیا، اور اسی لمحے ماحول بدل گیا۔ ٹریورے ذرا آگے جھکے اور ان کی آواز مزید گہری ہو گئی، میرے ملک میں عیسائیت اور اسلام ساتھ ساتھ ہیں، لیکن اکثر اوقات دونوں کو لوگوں کو قابو میں رکھنے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ بارہا مذہب کو زنجیروں میں بدلا گیا ہے، پروں میں نہیں، اور میں خاموش نہیں رہوں گا جب دیکھوں کہ ایمان کے رہنما، چاہے افریقہ میں ہوں، امریکہ میں ہوں یا کہیں اور، انجیل کو کاروبار بنا دیتے ہیں، نجات کو ایک پروڈکٹ میں بدل دیتے ہیں جسے بیچا جاتا ہے۔ ہجوم نے حیرت سے سانس روکی۔ پہلی بار جوئل آسٹین کی مشہور مسکراہٹ ڈگمگا۔ وہ کچھ بولنے ہی والے تھے کہ ٹریورے رکے نہیں۔ عیسائیت اپنی اصل میں کبھی تھیٹر کے لیے نہیں تھی۔ یسوع مسیح اس لیے نہیں مرے کہ ان کے نام پر دولت کی سلطنتیں کھڑی ہوں۔ وہ اس لیے صلیب پر نہیں چڑھے کہ ان کا پیغام محض موٹیویشنل تقاریر میں سمٹ جائے۔ عیسائیت آرام کے بارے میں نہیں ہے، یہ قربانی کے بارے میں ہے۔ یہ حویلیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ عاجزی کے بارے میں ہے۔ یہ اسٹیج اور روشنیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ سچائی اور جدوجہد کے بارے میں ہے۔